ٹھیک بس صحیح. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جس پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور رازق ہے. وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں پختہ اور بے مثال ہے. بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جیسا کہ پچھلے جمعہ کے اندر آپ نے اتباع سنت طاعت رسول کے حوالے سے گفتگو سنی تھی، اور پھر میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس موضوع کو تکمیل تک پہنچائیں گے. تو میرے عزیزوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں ہمارا قرآن پڑھ کے سناتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ ہمارا قرآن، ہماری آیتیں انہیں پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں سنا کر پاک کرتا ہے انہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب یعنی قرآن پاک عطا فرمایا ہے. والحکمہ، اور ایک اور چیز قرآن کی تفسیر یعنی محمد علیہ السلام کی حدیث عطا فرمائی ہے. تیسری کوئی چیز بیان نہیں کی اللہ پاک نے. قرآن اور حدیث، تیسری کوئی چیز بیان اللہ پاک نے نہیں کی. اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے. قرآن کے آنے سے پہلے، محمد علیہ السلام کے فرمان کے آنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے اگرچہ وہ واضح گمراہی میں تھے، اس گمراہ کن دور کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہیں محمد جیسا نبی عطا فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی عظمت والی بات ہے میرے بھائیوں. اور فرمایا کہ لوگوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
تمہارے لیے بہترین راستہ، بہترین نمونہ ہی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے راستے پر ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گے تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ وَمَنْ أَتَانِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری بات مان لی، حدیث مان لی، میری پیروی کر لی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، کس میں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے میری بات نہ مانی، میری بات نہ مانی، کسی اور کی بات مان لی، فقط ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ہر عمل، ہر نیکی، ہر عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہو، عین مطابق، وہ عمل اللہ کو پسند آئے گا، وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عمل کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ پیغمبر علیہ السلام کے سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہوا، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے اپنی آخری گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ قرآن پاک ایک بڑی عظیم کتاب، قرآن پاک ساری کتابوں کی بادشاہ کتاب، حالانکہ انجیل، تورات، زبور، اسے نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قرآن پاک کو نازل کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ لیکن جو قرآن پاک کو اللہ نے عظمتیں بخشی ہے، کسی اور کتاب کو اتنی عظمت نہیں بخشی۔ قرآن پاک واحد وہ کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کی عظمت، اس کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ لیکن اسی عظیم کتاب کو اگر آپ اپنے طور پر استعمال کریں گے، اپنے طور طریقے میں، اپنے رسم و رواج میں اسے استعمال کریں گے، یہ بجائے نیکیوں کے آپ کے لیے جان وبال بن سکتا ہے، جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن خوانیاں لوگ آج کرواتے ہیں، یہ کیا کرنا ہے؟ عمل تو بڑا خوبصورت ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، ایک ہی وقت میں گھنٹے کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ترتیب بھی درست نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک میرے نبی محمد علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس طرح جمع ہو کر قرآن خوانی کرنے کا نہ کہا ہے، نہ ان کی زندگی میں ایسا ہوا ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں، نہ تابعین کی زندگی میں، نہ تبع تابعین کی زندگی میں، نہ محدثین ائمہ کرام کی زندگی میں ایسا ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن پیٹ کے پجاری ملاؤں نے اس طرح کی رسمیں نکال کر، ایجاد کر کے امت کو ایک فتنے میں ڈال دیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، پھر میں نے یہ مثال بھی دی تھی کہ آپ دیکھیں، آپ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے، اگر آپ قرآن پاک پڑھ کر ذبح کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک سارا قرآن پڑھ کر ذبح کر دیں، بظاہر تو یہ بڑی عظمت والی کتاب پڑھ کر ذبح کیا گیا ہے، لیکن یہ ذبح ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں کیوں ٹھیک نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے تکبیر پڑھ کے ذبح کیا ہے، قرآن پڑھ کے ذبح نہیں کیا۔ تو پتہ یہ چلا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ، آپ کا ایک ایک عمل، آپ کے افعال کس طرح کے، ان کے مطابق زندگی ہم نے گزارنی ہے، ان کے مطابق۔ لیکن آج رسم و رواجوں میں امت کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ مرنے والے کے بعد ٹیکا منایا جاتا ہے، مرنے والے کے بعد 7واں 40واں منایا جاتا ہے، اور اسے دین سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ مرنے والے کے لیے
ایصال ثواب نہیں ہے، میں کہتا ہوں ایصال عذاب ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ بھی نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت میں لکھا ہوا نہیں ہے، نبی کے کسی فرمان میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ لہذا ان چیزوں سے کیا کرنے؟ بچنے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے عزیز و میرے بھائیوں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ امت صراط مستقیم پر چلنے والی ہو جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے جو فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کی ایک رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ لوگ کہتے ہیں چار حق ہیں، چار مسلح، چار امامت ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک ہی حق ہے۔ حق کیا ہے بھائیوں؟ ایک ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی ایک رسی کو سارے مل کر کے تھام لو، پکڑ لو۔ یہ نہیں کہا کہ 4 رسیوں کو پکڑ لو، یہ نہیں کہا کہ 2 رسیوں کو پکڑ لو، 3 کو پکڑ لو، 5 کو پکڑ لو، 12 کو پکڑ لو، نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ یہی تو ہم اعلان کرتے ہیں، یہی مقصد ہے ہمارا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ کی موجودگی میں ایک پلیٹ فارم پر جمع تھی، ابو بکر صدیق کی موجودگی میں ایک پلیٹ فارم پر جمع تھی، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، تمام صحابہ کی موجودگی میں امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے۔ یہ بات کے فتنوں نے، بات کے پیٹ کے پجاری علماء نے، اللہ اکبر، علماء سو نے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، پھر دوبارہ سے اسی پلیٹ فارم پر جمع ہوا جا سکتا ہے، لیکن اس کا انداز ایک ہوگا، سارے مل کے آ جاؤ، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن لے آؤ، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان لے آؤ، اللہ کی قسم سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں، اختلافات میں، اپنی انا، اپنے مسالک کی خاطر ہم کیوں جدا ہیں؟ ارے یارو، اختلاف تنازع تو ہوتے رہتے ہیں اور ہوئے ہیں، صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے دور میں ہوئے ہیں، صحابہ کے درمیان ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اتباع اور اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فرمایا کہ امام کی اطاعت بھی کرو، امام کی بات بھی مانو۔ ہم کب کہتے ہیں کہ امام کی اطاعت نہ کرو، امام کی بات نہ مانو؟ امام بھی بڑی عظمتوں والا ہے، امام بھی بڑی شان والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ اتنی عظمت، اتنی شان، قیامت کا دن ہوگا حضرات، وہ علماء جو اللہ کا قرآن بیان کرتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کرتے رہے، قیامت کے دن وہ مصطفیٰ کی صف میں ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے عالم دین، امام کی بھی اتباع کرو، لیکن سنو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے لوگوں، اگر دین کے کسی مسئلے میں کوئی تنازع ہو جائے، ہم کہتے تنازع ہوئے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے درمیان ہوئے ہیں، اللہ اکبر، لیکن حل کہاں سے نکلا؟ رب کے قرآن سے، مصطفیٰ کے فرمان سے۔ یہ حل انشاءاللہ قابل دید ہے،
اور اللہ کے ہاں مقبول، اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بغیر کسی انا کے، بغیر مسئلے کی محبت کے آئیے راستہ تلاش کریں۔ وہ راستہ کون سا ہے جو جنت کو جاتا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے، وہ قرآن و حدیث والا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، لوگوں قیامت تک وہ جماعت حق پر رہے گی جس کے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان۔ حق کو تلاش کرنا یہ بہت بڑی عظمت، بہت بڑی نیکی۔ امام مسلم رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک کسی بزرگ کے جنازے میں آئے ہوئے تھے اور امام مسلم کے ساتھ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، 4 حدیثوں کے بارے میں سوالات کر رہے تھے۔ یہ منہج، یہ طریقہ، یہ انسان کی تمنا، راستہ تلاش کرنا، حق تلاش کرنا، سچ کو سننا، اس کی تلاش میں لگے رہنا، یہ اسلام ہے بھائیوں، یہ دین ہے۔ امام مسلم سے 4 حدیثوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ امام مسلم نے کہا یہ 4 حدیثیں ٹھیک ہیں، یہ 4 حدیثیں صحیح ہیں، ان میں ضعف نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس وہ لوگ گئے اور کہنے لگے، امام صاحب ان حدیثوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام مسلم تو کہتے ہیں یہ 4 حدیثیں ٹھیک ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا یہ 4 حدیثیں ضعیف ہیں، 4 حدیثیں ضعیف ہیں۔ آج اگر کوئی حدیث ایسی پیش کی جاتی ہے جس کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں امت کا اس پر اجماع نہیں ہے، عمل نہیں ہے، جواب ملتا ہے کہ جو حدیث، جس حدیث کو ہم پکڑتے ہیں اسے یہ ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ نہیں بھائیو، ایسا تاثر نہ رکھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ 4 حدیثیں ضعیف ہیں۔ امام مسلم کے پاس لوگ گئے، امام بخاری تو اس طرح کہہ رہے ہیں، ان دونوں کو آپ نے سامنے کھڑا کیا، امام مسلم سے کہنے لگے یہ 4 حدیثیں ضعیف ہیں۔ وہ کہتے کیسے ضعیف نہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کے سارے راوی، ان کے نامات بیان کیے اور ان کی علت بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ امام مسلم اپنے سر کو ہاتھ رکھ کر پکڑنے لگے، کہنے لگے اے بخاری، اللہ نے تجھے بڑی رفعتیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ اور امام مسلم نے رجوع کر لیا بھائیوں۔ یہ ہے طریقہ کہ ہم جہاں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ملے رجوع کرے۔ بڑے بڑے امام اپنے سروں کو جھکا بیٹھے، جان سے غلطی ہوئی غلطی مانی، جہاں ٹھیک تھا وہاں ٹھیک بیان کیا۔ میرے عزیز میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں۔ گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الاضحیٰ کا گوشت پکایا ہوا تھا۔ علی فرماتے ہیں فاطمہ، اللہ کے نبی نے 3 دن سے زیادہ عید الاضحیٰ کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ کہتی ہیں اس وقت مسلمانوں کی حالت کچھ اور تھی، اب اللہ نے مسلمانوں پر فراوانیاں فرما دی ہے، اللہ کے نبی نے اجازتیں دے دی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف دوڑے، کہا اللہ کے نبی یہ نہیں دیکھا کہ یہ بیٹی پیغمبر کی ہے، یہ بیٹی نبی کی ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ نہیں، کہا اللہ کے نبی کی تصدیق ہوگی پھر معلوم ہوا۔ پیارے نبی نے فرمایا ہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ہم پر بڑی فراوانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اب ایک عید الاضحیٰ سے لے کر آنے والی عید الاضحیٰ تک گوشت کو کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی تصدیق ہو گئی، مسئلہ تنازع ختم ہو گیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ صحابہ کرام کا تو یہ نظریہ تھا، یہ عقیدہ تھا۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ایک اور ذرا اختلاف سماعت فرمانا،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نرم صحابی تھے، بڑے بزرگ صحابی تھے، بڑے علم کو جاننے والے، پائے کے عالم دین تھے، بڑے تقوی والے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، لوگ انہیں دیکھ کر ایک مرتبہ جمع ہو گئے، ان سے مسائل پوچھنے لگے، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر آپ حج تمتع کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے بابا اس کے بارے میں منع فرما رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ لوگوں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے حج تمتع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر آپ کے بابا کیوں منع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہو اور تم میرے بابا کی بات کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ کا فرمان کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، کسی کی بات اتنی اعلیٰ نہیں، کسی کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے۔ حضرات، اگر کسی کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، کسی کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، وہ ایک ہی ہستی ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پیغمبر علیہ السلام کی بات کو محض اس بات پر رد کر دیا جاتا ہے، ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ یہ بات ہمارے امام کی بات سے ٹکرا رہی ہے۔ ہمارے امام کی بات کو کیا کریں؟ میرے عزیزوں، توضیح تلویح کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو، اگر قرآن کی آیت سامنے آ رہی ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث سامنے آ رہی ہو، یہاں سے امام کا قول اس سے ٹکرا رہا ہو، کوشش کرنا کہ یہ آیت، یہ حدیث کسی طرح سے توڑ مروڑ کے امام کے قول کے ساتھ مل جائے۔ اگر نہ ملے تو نبی کی حدیث کو چھوڑ دینا، رب کے قرآن کو چھوڑ دینا، امام کی بات کو سینے سے لگا دینا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سنو، ایک طرف میرا قول ہو، دوسری طرف میرے مصطفیٰ کا قول ہو۔ میرا قول میرے نبی کے قول سے ٹکرا رہا ہو، میرے قول کو دیوار پر دے مارنا، پیغمبر کے قول کو سینے سے لگا دینا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تنازع ختم کرنے ہیں، لیکن کس کے ذریعے؟ رب کے قرآن کے ذریعے، پیغمبر محمد علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے۔ بڑے تنازع ہوئے، بڑے صحابہ کرام میں تنازع ہوئے۔ ایک کیس آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، ایک مجنونہ عورت نے زنا کر ڈالا۔ عمر نے اس پر حد جاری کر دی، لے جاؤ اسے رجم کر دو۔ لے جایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی، علم ہوا کہ عمر نے اسی طرح ایک آرڈیننس جاری کر دیے اور ایک مجنونہ عورت کو رجم کرنے کے لیے صحابہ لے گئے ہیں۔ دوڑے چلے آئے، کہا عمر سنو، آپ کو کس نے حکم دیا ہے، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی موجودگی میں آپ ایسا حکم جاری کریں؟ پوچھتے ہیں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کوئی نابالغ بچہ کوئی جرم کر لے، اللہ نے اس سے قلم کو اٹھا لیا ہے، مرفوع قلم ہے۔ اگر کوئی سویا ہوا انسان کوئی گناہ کر لے، اللہ نے اس سے قلم اٹھا لی ہے، مرفوع قلم ہے۔ اگر کوئی مجنون بندہ ہو یا عورت ہو، اس سے زیادتی ہو جائے، زنا ہو جائے، اللہ نے اس سے قلم پہ اٹھا لیا ہے۔ عمر، آپ نے یہ کیسا فیصلہ کر دیا ہے؟ کہا لوگوں جاؤ، جلدی سے جاؤ اور لوگوں کو منع کر دو کہ پہلے عمر کا حکم تھا، اب حکم مصطفیٰ کا آ گیا ہے، عمر کے حکم کو چھوڑ دو، مصطفیٰ کے حکم کو سینے سے لگا لو۔ حضرات، یہ تنازع بڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کا حل اللہ کے قرآن سے لیا گیا، پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے لیا گیا۔
آئیے آج ہماری یہی دعوت ہے، یہی ہماری للکار ہے، یہی ہماری پکار ہے، یہی ندا ہے کہ لوگوں آئیے قرآن اور پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنے اختلافات کو ختم کیجئے، اختلافات کو مٹا دیجئے۔ اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے، اسی میں اللہ نے کامرانی رکھی ہے۔ حضرات پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عظمتوں والے ہیں، آپ اتنی شان والے ہیں، آپ اتنے مقام والے ہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے کائنات کو بنانے سے پہلے، کائنات میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے دو بڑے اجتماع منعقد کیے۔ ایک عام انسانوں کا اجتماع تھا جن میں آپ کو مجھے عالم ارواح میں میرے رب نے جمع کرتے ارشاد فرمایا، اے لوگوں بتلاؤ الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہو؟ آپ نے میں نے سب نے کہا اللہ اکبر، اللہ کیوں نہیں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، عبادت تیری ہوگی، نمازیں تیرے لیے، قربانیاں تیرے لیے، صدقہ خیرات تیرے لیے، روزے تیرے لیے۔ اللہ اکبر، قالوا بلا، اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ دوسرا اجتماع اللہ نے نبیوں کا کیا، منعقد کیا، سارے نبیوں کو میرے رب نے جمع کر کے فرمایا، اے میرے نبیوں، اے میرے نبیوں، سارے نبی موجود تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا جگری یار موجود ہے، ابراہیم موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، حضرت الغرض کے سارے نبی موجود ہیں۔ نبیوں سے فرمایا، نبیوں ذرا یہ تو بتلاؤ، اگر تم دنیا میں موجود ہو، تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو، اور سنو تمہاری موجودگی میں میرا آخر الزمان نبی خاتم النبیین، جس پر میں نبوت کا تاج رکھ کے نبوت کا سلسلہ ختم کر دوں گا، وہ نبی آ جائے، ارے بتلاؤ تم کیا کرو گے؟ سارے نبیوں نے کہا اللہ اگر ہماری موجودگی میں تیرا نبی محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی نبوت کو چھوڑ دیں گے، اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے، آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر لیں گے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں میرے بھائیوں، پھر رب العالمین نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو آزمایا، سارے نبیوں کو جمع کر کے اللہ اکبر نماز کے لیے ان کی صفیں بنا دی گئی۔ دیکھا جا رہا تھا آج نبیوں کی، آج اماموں کی امامت کون کرائے گا؟ ان اماموں کا امام بنے گا کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے مصلی پر لا کر کھڑا کر دیا۔ سارے نبیوں نے میرے نبی کی امامت میں نماز ادا کی۔ پتا چلا کہ رب العالمین نے جو وعدہ لیا تھا میرے بھائیوں، اس وعدے میں سارے ہی نبی کامیاب ہو گئے۔ سارے نبیوں نے وہ کر کے دکھا دیا جو انہوں نے کہا تھا۔ ہاں جو ہم سے وعدہ لیا تھا ہم وہ بھول گئے ہیں، ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے صدقہ خیرات، ہماری قرآن کی تلاوتیں، اللہ سے تعلق، اللہ کی عبادت وہ چھوڑ دی ہے۔ نبیوں نے کر کے دکھایا ہے، ہم نے سب کو بلا دیا ہے۔ حضرات اپنے کیے ہوئے وعدے کو یاد کیجئے۔ پھر میرے رب العالمین دنیا کے اندر بھی نبی کو آزمائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو آزمائش تھی سارے نبیوں کی مسجد اقصی میں، پھر اللہ دنیا میں بھیج کر بھی نبی کو آزمائے گا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دنیا میں بھیجے گا، دنیا میں بھیجے گا، اور بھائیوں وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرے گا، وہ اپنی کتاب کی دعوت نہیں دے گا، وہ اپنی شریعت کی دعوت نہیں دے گا۔ وہ کیا کرے گا جو اس نے عالم ارواح میں کہا تھا، اللہ اگر تیرا نبی آ گیا میں اپنی شریعت کی دعوت نہیں دوں گا، میں اپنی نبوت کا اعلان نہیں کروں گا، تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کر
تیرے نبی کی اتباع کر لوں گا، تیرے نبی کی پیروی کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میرے نبی کے امتی بن کر زندگی گزار جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، بتلائیے نا، سارے نبی جہاں کھڑے تھے ان نبیوں سے اعلیٰ تو کسی کا امام ہو نہیں سکتا، چاہے کتنا بھی بڑا مفتی ہو، چاہے اس کے پاس کتنی بھی بڑی ڈگریاں ہو، لیکن نبی کا مقابلہ، نبی کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات کے یہ مفتی مل جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی خاک کے برابر بھی نہیں آ سکتے۔ وہ نبی بھی میرے نبی کی اتباع کر رہا ہے، میرے نبی کی حدیث کو مان رہا ہے، میرے نبی کے فرمان کو مان رہا ہے۔ حضرات، کون ہے جو دنیا میں میرے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کامیاب ہو جائے، میرے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر معاشر کے دن وہ سرخرخ ہو جائے، میرے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر اور کوثر پر پانی پی لے، میرے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر پولیس صراط سے گزر جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر چاہتے ہو قبر میں بھی عزت ملے، معاشر کے دن حوض کوثر ملے، پولیس صراط سے اچھا گزر ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، حضرات اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن لوگ دائیں اور بائیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن قرآن و حدیث کو ماننے والوں کی میرا نبی سفارشیں کر رہا ہوگا، میرا نبی سفارشیں کر رہا ہوگا، اللہ اسے بھی معاف کر دے، اللہ اسے بھی معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر رہا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن و حدیث کے بغیر میرے بھائیوں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ آئیے ایک پلیٹ فارم پر ساری امت کو جمع کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے تنازع کا مسئلہ حل ہو اللہ کے قرآن سے اور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ہاں ایمان بھی اگر تمہیں قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ بتائے اس کی بھی اتباع کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ میرے بھائیوں، فرمایا اگر اسلام کے دین کے کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو جائے تو پھر اس کا فیصلہ کہاں سے کرنا ہے؟ اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے۔ ذالک خیر واحسن تعویلا، یہ فیصلہ قرآن و حدیث سے کرنا بہترین اللہ فرماتا ہے راستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، منبر و محراب پہ کھڑے ہو کر، عام چوراہوں پہ کھڑے ہو کر، اپنے مدارس میں کھڑے ہو کر بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو، کھری بات کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے معاملات اچھے کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ واطیعوا اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، بات ٹھیک اور کری کیا کرو۔ آخر میں فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، فقد فاز فوزا عظیما، تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔